میرا نام محمد جمیل ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ میں وہاڑی کا رہنے والا ہوں۔ دنیا کی نظر میں ایک بڑا خوش قسمت انسان ہوں کیونکہ میری امیر ترین مالکن میری بیوی ہے اور وہ میری پہلی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ دونوں بیویاں لڑے بغیر ساتھ رہتی ہیں، مگر میری تکلیف اور میرا غم کوئی نہیں جانتا۔ میں ایک بہت غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ تھا جس نے ہوش سنبھالتے ہی غربت دیکھی تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں اور میں اکلوتا بھائی تھا۔ میرے ابا سبزی فروش تھے اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ہم سبھی گورنمنٹ اسکول میں جاتے تھے اور مجھے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ بچپن سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ سوچا ایک دن بڑا ہو کر ایک قابل ڈاکٹر بنوں گا جو غریب لوگوں کا مفت میں علاج کرے گا اور کوئی بھی غریب گھر سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ پر وہ خواب ہی کیا جو پورے ہو جائیں۔ میرا ابا کہتا، بیٹا یہ دنیا ایک فریب ہے، کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ لوگ پہلے تعلق بناتے ہیں اور پھر غریبی کا طعنہ دے کر ہمیں رسوا کرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کسی امیر لڑکے سے دوستی مت کرنا اور نہ ہی کبھی کسی پر بھروسہ کرنا۔ ہماری عزت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور میں اپنے ابا سے کہتا، ابا آپ دیکھنا ایک دن میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، زندگی کی ہر آسائش آپ لوگوں کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بس مجھے زندگی میں ایک موقع چاہیے اور اس وقت ہر کوئی مجھے سلام ٹھوکے گا۔ اور ابا میری باتیں سن کر مسکرا دیتا۔ میری چھوٹی بہن کہتی، تم فلمیں دیکھنا چھوڑ دو تو اچھا ہے، بالکل کسی ہیرو کے جیسی فلمی باتیں کرتے ہو۔ یہ ہماری اصل زندگی ہے اور اس کو کبھی بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے۔ جیسے چل رہا ہے ہمیں ویسے ہی جینا ہے۔ غریب آدمی خواب تو دیکھ سکتا ہے پر کبھی ان کی تعبیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے میرے بھائی تو بس اچھا انسان بننا، کیونکہ آج کے زمانے میں بس اچھے انسانوں کی ضرورت ہے۔ میں بس ابا سے مجھے ملتا تھا، وہ میری باتوں کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن ابا کا وہ پیار اور محبت ہمیں کبھی غربت محسوس ہونے نہیں دیتا تھا۔ مجھے کبھی ان سے کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا۔ ابا اکثر سب سے چھپا کر مجھے پیسے دیتا اور کہتا تھا کہ ان کو سنبھال کر رکھنا، تمہاری پڑھائی کے کام آئیں گے۔ ابا اتنا اچھا تھا تو دوسری طرف اماں تھی جو ابا سے بالکل الٹ تھی، ہر وقت پیسوں کے لیے چک چک کرتی رہتی تھی۔ میں نے کبھی اماں کو ہنستے یا خوش ہوتے دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ہر وقت سر کو دوپٹہ باندھے کسی نہ کسی کو کوستے دیتی پائی جاتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اتنے نرم مزاج ابا کو آخر اماں جیسی سخت عورت کیسے مل گئی۔ لیکن ابا جی باتیں سن کر ہنس دیتا اور کہتا، پتر اس میں تیری اماں کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے بچپن سے ہی بڑی غربت دیکھی ہے اور اب وہ اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی غربت میں دیکھتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تم لوگوں کو اچھے حالات میں دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے تو محنت کر اور پڑھ لکھ جا، تبھی تم لوگوں کو ایک اچھی اور بہترین زندگی ملے گی۔ اور ابا کی یہی باتیں سن کر میں مزید محنت کرنے لگتا تھا۔ میں بہت ہونہار طالب علم تھا۔ اسکول میں بھی میری ذہانت کے چرچے تھے۔ اکثر محلے سے میرے اسکول کا کوئی استاد گزرتا تو وہ ابا سے میری تعریف کرتے، جس پر ابا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ ابا کہتا، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب لوگ اس کی اولاد کی تعریف کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ اور میں ابا کے گلے سے لگ جاتا کیونکہ ابا نے کبھی مجھے خواب دیکھنے سے نہیں روکا تھا۔ ابا کہتا، بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں، بڑے خواب وہی دیکھتا ہے جس میں حالات کا سامنا کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اور ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹے تم خواب ضرور دیکھو، جب تک ابا کی ہڈیوں میں دم ہے وہ پورے کرے گا۔ میں نے FSC کے امتحانوں میں اعلیٰ نمبروں سے پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ بھاگا بھاگا گھر پر آیا، دیکھا محلے کے کچھ لوگ ہمارے گھر سے نکل رہے تھے۔ گھر میں ایک شور برپا تھا۔ جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ابا کا وجود خون میں لت پت پڑا تھا۔ ان کو کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دی تھی اور موقع پر ابا کی جان چلی گئی تھی۔ میں کتنا خوش تھا۔ ابا میرا انتظار کر رہا تھا، کہتا اپنا رزلٹ پتہ کر کے آؤ، پھر میں اپنے بیٹے کو کالج میں ایڈمیشن کراؤں گا۔ اور جب میں واپس گھر آیا تو میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میرا باپ، میرا دوست جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اماں میرے گلے لگ کے رو رہی تھی، کہتی میرا سہاگ اجڑ گیا، نہ جانے وہ کون حیوان تھا جس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور گاڑی سے تمہارے باپ کو کچل دیا۔ اور میری بہنیں وہ الگ ماتم کر رہی تھیں اور میں خود ایسی کیفیت میں تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ مجھے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ پل لگے، جب ابا کا جنازہ بھی ہو گیا
میں ان کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں جی بھر کر رونا چاہتا تھا۔ میرا دوست، میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ آخری بار جب میں نے ابا کو دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو مجھ سے بھی زیادہ اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھنا۔ کبھی زمانے کی گرم ہوا اپنی بہنوں پر مت پڑنے دینا۔ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں میری کمی کبھی محسوس مت ہونے دینا۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا، اسی لیے وعدے کو نبھانا تو تھا، پر میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میری خوشیاں میرے سامنے ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں اور میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ میں صبح کو گھر سے نکلتا تھا اور مغرب کے بعد گھر جاتا تھا۔ گھر جانے سے پہلے ہر روز ابا کی قبر پر ضرور جاتا تھا اور کبھی کبھی ان کی قبر پر پھول بھی ڈالتا تھا۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ آج بھی لگتا ہے کہ میں کسی خواب کی کسی سحر کے زیر اثر ہوں۔ ابھی ابا آواز دیں گے، مجھے پکاریں گے اور میں بھاگتا ہوا ابا کے پاس چلا جاؤں گا۔ پر ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ دنیا سچ میں ایک فریب ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس بس ہمارے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ میں اب بچہ نہیں رہا تھا، بڑا ہو گیا تھا، بلکہ جب اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی عمر سے زیادہ بہت سمجھدار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں ایسی زندگی جی رہا تھا جو میں جینا نہیں چاہتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتا تھا میں ہمت نہ ہاروں، جو میں بننا چاہتا ہوں بنوں، پر میرے پیروں میں مجبوری کی زنجیر تھی اور میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ جس کو مجھے لے کر چلنا تھا۔ میں نے گھر میں اپنے پڑھنے کی بات کی تو اماں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور ابا کو پکارنے لگیں کہ دیکھ تیرا بیٹا اب بھی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ماں بہنوں کا کیا بنے گا، بس اپنی پڑھائی کی پڑی ہے۔ اماں کا یہ واویلا دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا تھا اور میں سوچنے لگا تھا کہ اب کیا کروں۔ پھر میری نظر ابا کے ٹھیلے پر پڑی تھی اور میں نے سوچ لیا کہ میں وہی سبزی کا ٹھیلا لگاؤں گا، اور اگلی صبح میں سبزی لے کر نکل پڑا جیسے ابا جاتا تھا۔ صبح صبح تازی سبزی کو پانی لگایا اور ساتھ اپنے لیے روٹی کاغذ میں باندھ کر چل پڑا۔ اگلا سارا دن میں گلیوں میں گھوم کر سبزی بیچتا رہا۔ اب سپر سٹور اور دکانیں کھل چکی تھیں، اسی لیے ٹھیلے والوں سے سبزی کم ہی لیتے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ابا کتنی محنت کرتے تھے اور ہمارے لیے کما کر لاتے تھے۔ سارا دن کے بعد جب مجھے دوپہر کو بھوک لگی تو میں نے وہ روٹی کھانے کے لیے نکالی تھی۔ مجھے بے اختیار رونا آیا تھا کہ ابا روز یہی سب کھاتا تھا اور ایسے ہی اس کا دن گزرتا تھا، اور پھر بھی وہ بنا شکایت کر کے مجھ پر اتنا پیسہ لگا رہا تھا۔ میں شام کو گھر آ کر بیٹھا اور جو 200-300 روپے کمائے تھے وہ اماں کے ہاتھ میں رکھے۔ تبھی میری بڑی آپا گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔ ان کا حلیہ دیکھ کر میرے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ کہنے لگی میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور مجھ سے اپنی بہن کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے کہا آپا حوصلہ رکھو، میں بہنوئی سے بات کرتا ہوں۔ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ پر ہاتھ اٹھائے؟ تو آپا نے کہا کہ اب اس کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے اور بچوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں جو اب تک سکتے میں تھا مجھے ایک ہوش آیا۔ میں کسی بھی طرح کر کے ان کو اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اماں ہمیشہ سے بڑی سخت تھی، لیکن ابا کے بعد مجھے رشتے کھونے سے ڈر لگنے لگا تھا اور میرے پاس اب والدین کے نام پر بس اماں ہی تھیں۔ میں اس وقت شدید خوف زدہ تھا اور تبھی ایک بوڑھی نرس اماں کو دیکھ کر پریشان سی باہر کو بھاگی اور میں اندر اپنی ماں کی جانب دیکھ رہا تھا، پر وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا میری ماں خطرے سے باہر ہے۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں اپنی اولاد کے لیے وہ سایہ ہوتے ہیں جو کبھی اپنے بچوں پر دکھوں غموں کا سایہ نہیں دے پڑنے دیتے۔ ایک کے بعد ایک پریشانی نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار سے اماں کے علاج کے لیے لون لیا تھا جو اب بالکل ختم ہو چکا تھا، اور رشتہ دار بھی اب پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اماں کے گھر آنے کے اگلے ہی دن میں دوبارہ سے ٹھیلا لے کر نکلا اور سبزی بیچنی شروع کر دی، لیکن اب حالات پہلے سے بدل گئے تھے۔ پہلے جہاں سے 2 بہنیں اور اماں کے کھانے پینے کا خرچہ تھا، وہاں اب تیسری بہن اور اس کے بچے بھی آ گئے تھے۔ اماں کی دوائی بھی شروع ہو چکی تھی اور کمانے والا میں بچا تھا، لیکن میں نے کسی کو بھی یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں اپنے اوپر پڑنے والی ذمہ داریوں سے ڈر گیا ہوں۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا تو اسے نبھانا بھی تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ لیکن اب تو یہ طے تھا کہ اتنے بڑے خاندان کی ذمہ داری میں اس ٹھیلے سے پوری نہیں کر سکتا
اور اسی وجہ سے میں نے شہر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے گھر میں یہ بات کی تو اماں نے صاف منع کر دیا کہ تیری بہنیں بھی گھر پہ ہیں اور ان کی حفاظت اب تیرے ذمہ ہے، تو بتا کیا تیرے شہر بدلنے کے بعد ان کی حفاظت کون کرے گا؟ تیرے علاوہ ہمارے گھر پر کوئی مرد نہیں ہے۔ لیکن میں نے اماں کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھ اماں، اب آپا اور ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ آخر کب تک میں ذمہ داریوں سے دور بھاگتا رہوں گا؟ روز کا 200-300 روپے میں تو ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں ہوگا۔ بل، راشن، کپڑے یہ سب کہاں سے آئے گا؟ اب تو بچے بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے اسکول ٹیوشن کی فیس بھی تو دینی ہوگی۔ یہ سب میں اس ٹھیلے سے پورا نہیں کر سکتا۔ اماں بھی یہ بات سمجھ گئی تھی اور پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور میں نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اب وہاں جانے اور کچھ دن رہنے اور کھانے کے خرچے کی بات آئی تو میرے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے۔ تب اماں نے اپنے پڑے جھمکے بیچ دیے تاکہ میں جا سکوں۔ مجھے بہت رونا آیا کہ میری بات سے میری ماں جو ہر وقت ایک ایک آنے کے لیے ابا سے لڑتی تھی، اب وہ اس موڑ تک آ گئی ہے۔ اب میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ مجھے اب پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہی وعدہ کر کے میں اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ نوکری ملنا قطعاً آسان بات نہیں، جتنا ہمیں لگتا ہے۔ یہاں بھی مجھے کافی تگ و دو کرنی پڑی۔ میں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ لے لی جہاں میں صرف سونے کے لیے آتا تھا۔ کئی دن مجھے نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے پھرتے ہو گئے، لیکن اب تک کوئی بھی حل نہیں نکلا، اور پھر چوکیدار کی نوکری ملی تھی۔ کھانا اور رہائش بھی اسی بنگلے میں تھی، 3 وقت کا کھانا اور رات اسی میں سونے کی جگہ مل جاتی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ جب پہلے مہینے کی تنخواہ کی باری آئی تو اس دن میری نظر مالکن پر پڑی۔ اس سے پہلے میں نے مالکن کو غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ مالکن تو بے حد حسین تھی اور اس کا حسن مجھے پہلی نظر میں ہی گھائل کر گیا تھا۔ لیکن کیا کرتا، وہ مالکن تھی اور میں اس کا ملازم۔ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ مالکن تو بہت نکچڑی تھی، ہر وقت نخرے کرتی تھی اور کسی بھی ملازم کو منہ تک نہیں لگاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے مالکن کے سامنے محبت کا اظہار کر دیا تو نوکری سے بھی جاؤں گا اور محبت سے بھی۔ اسی لیے خاموشی سے کام کرتا رہا، لیکن مالکن کو دیکھ کر میں ہمیشہ اداس ہو جاتا تھا۔ اب کی دفعہ گھر گیا تو بہت خوش تھا کیونکہ اس دفعہ میرے پاس پیسے تھے۔ کام کرتے 3 ماہ ہو چکے تھے اور میں نے اچھے خاصے پیسے بچائے تھے۔ گھر والوں کے لیے تحفے بھی لے کر گیا تھا تاکہ سب خوش ہو جائیں۔ میں گیا تو اماں نے کہا کہ اب تو روزگار ہو گیا ہے تو تیری شادی کر دینی چاہیے۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں تو مالکن سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ تو دسترس میں نہیں تھی، اسی لیے میں نے اماں کو ہاں کر دی اور اماں نے میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ خالہ کی بیٹی مقدس بہت اچھی تھی۔ شادی کے بعد جب میں واپس شہر گیا تو مالکن نے مجھ سے چھٹیوں کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ میری شادی تھی، اسی وجہ سے میں نہیں آیا۔ بات سن کر مالکن، جس کا نام تانیہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا کہ یہ تانیہ کیا کہہ رہی ہے، اور تب اس نے کہا دیکھو مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری دوسری بیوی بن کر بھی رہ لوں گی اور تمہاری دوسری بیوی کو بھی عیش و عشرت دوں گی، بس مجھے انکار مت کرنا۔ اس نے تو میرے دل کی بات کہہ دی اور میں نے مالکن سے شادی کر لی اور اسی کے ساتھ رہنے لگا اور اسی کی فیکٹری کا کام سنبھالنے لگا۔ پھر 2 ماہ بعد جب میں گھر گیا تو اماں نے کہا کہ مقدس کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن کیا کر سکتا تھا، آخر مجھے اسے بھی ساتھ لانا پڑا۔ بنگلے میں لا کر میں اسے اندر لایا تو وہ حیران تھی کیونکہ سب مجھے بڑے صاحب کہہ کر بلا رہے تھے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تو تم یہاں یہ چوکیدار ہونا، پھر یہ سب صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب میں نے اسے تانیہ کے بارے میں بتایا۔ تانیہ بھی وہاں آ گئی۔ مجھے لگا کہ اب مقدس کافی شور کرے گی اور مجھے بہت کوسے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس نے اس شادی کو قبول کر لیا اور کہا مجھے دقت نہیں ہے، میں تمہیں تانیہ کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن میں نے تہ میں جانا ضروری نہ سمجھا اور خوش ہو گیا کہ دونوں بیویوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں لیکن بات نہیں کریں گی، لیکن میری یہ سوچ بھی غلط ہوئی۔ میں مقدس کو انیکسی میں لے کر جا رہا تھا جب تانیہ بولی کہ یہ اب آپ کی بیوی ہے اور ہم دونوں کے ایک جیسے حقوق ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تو اتنے بڑے بنگلے میں رہوں جبکہ یہ اس انیکسی میں رہے، اسی لیے اس کا کمرہ بھی میرے کمرے کے ساتھ ہوگا۔ میں بہت خوش ہوا اور پھر وہ دونوں آپس میں سہیلیاں بن گئیں۔ اب سارا دن وہ آپس میں باتیں کرتی جاتی، کبھی ساتھ بیٹھ کر کھانا بناتی تو کبھی کچھ اور دیکھتی۔ میں خوش تھا کہ دونوں میں اتنا سلوک تھا اور میری زندگی بھی بڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں گھر سے نکلا تو گھر کا چوکیدار بولا تم سے زیادہ بیوقوف مرد کوئی نہیں ہو سکتا۔
میں بہت حیران ہوا تو وہ کہنے لگا کہ کبھی اپنے گھر جا کر دیکھنا تمہاری دونوں بیویاں سارا دن کیا کرتی ہیں، اور پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تمہارا سارا سکون کہاں گیا۔ اس دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا اور جب گھر کے اندر قدم رکھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ گھر میں کئی روتی بلکتی لڑکیاں تھیں جو صحن میں بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کون ہیں اور کس مقصد کے لیے انہیں یہاں لایا گیا تھا۔ میری دونوں بیویاں وہاں موجود تھیں۔ میں ایک دم اندر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئیں، اور جب میں نے انہیں طلاق کی دھمکی دی تو دونوں نے مجھے سچ بتانے کا فیصلہ کیا، اور تب تانیہ نے شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شروع سے ہی لڑکیاں بیچنے اور خریدنے کا کام کرتی تھی، اسی لیے وہ سارا دن گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ اس نے وہ فیکٹری اس لیے بنائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی اس پہ شک نہ کرے، اور اس نے شادی کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ سب سمجھیں کہ وہ تو ایک گھریلو عورت ہے اور اس کا ایک خاندان ہے، اور اس کام کے لیے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں حسین تھا اور کچھ حد تک پڑھا ہوا بھی تھا اور کافی غریب بھی، لیکن جب میں نے شادی کر لی تو اسے اس بات کا دکھ ہوا، لیکن میں تو پہلے سے ہی اس سے محبت کر بیٹھا تھا، اسی لیے مان گیا۔ مقدس نے بھی شروع سے ہی غربت دیکھی تھی، اور جب وہ یہاں آئی تو اتنا شاندار ماحول دیکھ کر خوش ہو گئی۔ لالچی وہ بھی تھی اور پیسے اسے بھی چاہیے تھے، اسی لیے اس نے تانیہ کو قبول کر لیا۔ تانیہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے سوچا کہ ایسے تو مزید کوئی بھی ان پہ شک نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دونوں تو خوش تھیں۔ اسی لیے تانیہ نے مقدس کو بھی کاروبار میں ملا لیا۔ فیکٹری کا کام کافی زیادہ تھا اور میں وہاں مصروف رہتا تھا، اور وہ دونوں یہ کام کرتی تھیں۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ڈرگز کی سپلائی کا کام بھی کرتی تھیں، اور ان کی یہ حقیقت جان کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں تو اب تک اسی بھول میں رہا کہ دونوں آپس میں سارا دن باتیں کرتی ہیں اور میں فیکٹری میں محنت کرتا ہوں، اسی لیے کام زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اندر کی حقیقت ہی یہ ہوگی۔ ان دونوں سالوں میں میری دونوں بیویاں ماں بن چکی تھیں۔ میرا تو سچ سوچ کر دماغ معاف ہو چکا تھا، اور پھر میں نے دونوں بیویوں کو طلاق دے دی اور ان کے خلاف رپورٹ کروا دی۔ ان دونوں پر ہی کیس ہو گیا تھا اور اس جرم میں انہیں عمر قید ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بچے اپنے پاس رکھ لیے اور کاروبار سنبھال لیا، اور جو لڑکیاں اس وقت میری بیویوں کے پاس تھیں انہیں ان کے گھر بھجوا دیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نور کو اس کے گھر والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ بہت مجبور تھی، اسی وجہ سے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ نور نے میرے دونوں بچوں کو محبت سے پالا اور میں نے بھی انہیں حلال کھلانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں بہت مشکل ہوئی تھی۔ میں ان دونوں کو معاف کر دیتا، لیکن وہ دونوں کئی عورتوں کی زندگیاں تباہ کرنے کا سبب بنی تھیں، اسی وجہ سے انہیں معاف کرنا حماقت تھی۔ اور کئی دفعہ ضمیر ہمارا امتحان لیتا ہے۔ جب ہمیں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تب ہمیں صحیح کا راستہ چننا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی نظروں میں سرخرو ہو سکیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔